خوشبو والا بھی ہے، پیغمبر کا بول پاک بھی ہے۔ تو کہے گا نبی کا بول پاک کیوں ہے، نبی کا بول خوشبو والا کیوں ہے؟ میں مولانا قاسم نانوتوی کی طرز پہ تجھے فلسفہ دیوبندیت عرض کر رہا ہوں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے جو بات کو سمجھایا ہے، میں کہتا ہوں اگر میں پھر کھل کے بات کروں گا تو شاید تجھے بات سمجھ نہ پائے۔ مولانا قاسم نانوتوی وہ تھے جو منقول کو معقول بناتے، معقول کو محسوس بناتے، پہلے دلیل قرآن و حدیث سے لیتے، اس کو کلیات میں سمجھاتے تھے، پھر مثالوں سے یوں واضح کرتے کہ محسوس ہوتا جیسے بندہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ میں نے کہا میرے پیغمبر کا بول پاک کیوں ہے؟ میرے پیغمبر کا وجود جنت والا ہے۔ گجرانوالہ کے سنی تو بتا کیا جنت میں نجاست کا تصور ہو سکتا ہے جب پیغمبر کا وجود جنت والا ہے؟ پیغمبر کا بول بھی پاک ہے، جنتی وجود سے آیا ہے۔ میرے پیغمبر کا بول بھی خوشبو والا ہے، پیغمبر کا برات بھی خوشبو والا، پیغمبر جنت سے جو ہے۔ آگے چل کے میں بات کہتا ہوں میرے پیغمبر کا وجود جنت والا، تو دنیا سے جنت میں جائے گا تجھے طاقت کیا ملے گی؟ حدیث مبارک میں موجود ہے کہ جب آدمی دنیا میں جائے گا ایک آدمی کو 100 مردوں کی طاقت ملے گی، لیکن میرے پیغمبر کا وجود تو ہے ہی جنت والا۔ جب نبی جنت والے وجود سے دنیا میں آئے ہیں، ترمذی الخصائص الکبریٰ دونوں روایتوں کو ملا دے، میرے پیغمبر کے بارے میں لکھا ہے اللہ کے نبی کو خدا جنت کے 40 مردوں کی طاقت دیتے ہیں، جنت کے ایک مرد کو خدا دنیا کے 100 مردوں کی طاقت دیتا ہے۔ میرے نبی کو 4000 مردوں کی طاقت ملتی ہے۔ یہ کیوں ملی ہے؟ میرے کے پیغمبر کا وجود جو جنت والا ہے، تو انہیں وہاں جانا ہے، تجھے 100 انسانوں کی طاقت ملتی ہے۔ میرا پیغمبر جنت کے وجود لے کر آیا، نبی کو یہاں بھی 100 مردوں کی طاقت ملی ہے۔ میں آگے چل کے گئے تو اگر تو جنت میں جائے گا تم قرآن و حدیث اٹھا کے دیکھ لو، علماء سے پوچھ کے مطالعہ کر لے، جنت میں خدا نے نیند کو نہیں رکھا، تو نے جنت میں جانا ہے، وہ نیند کا تصور نہیں ہے۔ میرے پیغمبر کا وجود جو کہ جنت والا ہے، نبی دنیا میں آئے ہیں تو چاہیے تو یہ تھا جب نبی کا وجود جنت والا ہے، جنت میں نیند نہیں ہے تو نبی پہ نیند نہ آتی، لیکن پیغمبر پہ نیند آئی ہے۔ نیند اس لیے آئی کہ نبی دنیا میں جو آئے ہیں، دنیا کے ماحول کا تقاضا یہ تھا، نبی پہ نیند آ جاتی، جنت کے اثر کا تقاضا یہ تھا، پیغمبر پہ نیند نہ آتی۔ خدا نے دونوں کو یوں جمع کیا ہے کہ جب نبی پاک سو جاتے ہیں، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، نبی پاک سو گئے ہیں، پھر حضور سو کے اٹھے وطر پڑے اور پیغمبر نے وضو نہیں کیا۔ امی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے بغیر وضو کے وطر پڑھ لیے؟ حضور وطر تو تب پڑھیں جب وضو تو ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عائشہ کہ عنایت نہ مانے بھلا یہ نام قلبی، میں تو نبی ہوں، نبی کی آنکھ سوتی ہے، نبی کا دل جاگتا ہے، تو نے کبھی نکتے پہ غور کیا ہے نبی کا دل کیوں جاگتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے انسان کو وجود ملتا ہے اور وجود میں جسم بھی ہے، وجود میں دل بھی ہے۔ ارے دل جسم کے تابع ہوتا ہے، اصل تو دل ہے، باقی وجود اس کے تابع ہے۔ نبی جو کہ دنیا میں رہتے ہیں، دنیا کے ماحول کا تقاضا یہ تھا نبی پہ نیند آنی چاہیے، پیغمبر کا وجود جنت والا ہے، اس کا تقاضا یہ تھا نبی پہ نیند نہ آتی۔ خدا نے پیغمبر کو نیند یوں دی ہے، ظاہر پہ نیند رکھ دی ہے، دنیا کے ماحول کے اثر کی وجہ سے دل کو بیدار رکھا ہے جنتی وجود کی وجہ سے۔ میرے پیغمبر کا وجود جو کہ جنت والا ہے، خدا نے جنت والے اثار بھی نبی پہ جسم پہ رکھے ہیں۔ میرے پیغمبر کا وجود جو کہ جنت سے آیا ہے، تو دنیا کے ماحول کی وجہ سے میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ دل اصل ہوتا ہے، باقی اس کے تابع ہوتے ہیں، دل پورے وجود کا مرکز ہوتا ہے۔